بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ آج میں آپ کو ایک ایسے فرشتے کے تعارف کی جانب متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو اپنے ایک نامناسب عمل کے سبب سے عتاب پروردگار کا شکار ہوا اور پھر بعد ازاں اسے اس عتاب الہی سے نجات ملی۔ وہ فرشتہ کون سا ہے اور اس کا وہ نامناسب عمل کون سا تھا جس کی وجہ سے وہ عتاب پروردگار کا شکار ہوا؟ اس حوالے سے میں مختصر سی گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے 14 چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے ممنون فرمائیں۔ آیت اللہ حبیب اللہ ہاشمی نے نہج البلاغہ کی ایک شرح تالیف کی جس کا نام ہے منہاج البراءہ فی شرح نہج البلاغہ۔ اس کا اردو ترجمہ جناب علامہ محمد علی فاضل مرحوم نے کیا۔ اسے حق برادرز لاہور والوں نے نشر کیا۔ منہاج البراء کی جلد دوم صفحہ نمبر 331 پر صاحب منہاج البراء نے ایک روایت تحریر کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، خداوند عالم کا ایک فرشتہ ہے جسے دردائیل کہتے ہیں، جس کے 16,000 پر تھے اور ایک پر سے دوسرے پر کے درمیان ایک فضا کا فاصلہ تھا، اور فضا کا فاصلہ اسی طرح تھا جیسا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ ایک مرتبہ اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، آیا ہمارے رب کے اوپر بھی کوئی شے ہے؟ اس خیال کے دل میں آتے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے اور پر عطا کر دیے تو اس کے 32,000 پر ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی فرمائی کہ پرواز کرو۔ وہ پرواز کرتے کرتے 500 سال کی مسافت طے کر گیا، پھر بھی اس کا سر قوائم عرش میں سے ایک پائے تک بھی نہ پہنچ سکا۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب تھک چکا ہے تو ارشاد فرمایا، او فرشتے اب اپنی جگہ لوٹ جاؤ، میں ہر عظیم سے عظیم تر ہوں، مجھ پر کسی چیز کو فوقیت حاصل نہیں اور نہ میں کسی جگہ محدود ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے پر سلب کر دیے اور ملائکہ کی صفوں سے اس کا نام خارج کر دیا۔ اور جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ہمراہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مبارکباد دینے کے لیے اترے۔ اسی اثنا میں ان کا گزر دردائیل کے پاس سے ہوا۔ اس نے ان سے درخواست کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس مولود کا واسطہ دے کر میری طرف سے درخواست کرنا کہ وہ میرے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں شفاعت کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا کی تو اللہ نے جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور دردائیل کے پر بھی لوٹا دیے اور اس کو وہی منصب و مقام دوبارہ بھی عطا فرما دیا۔ یہاں پہ روایت تمام ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ اس روایت کی سماعت سے آپ بخوبی اس نتیجے تک پہنچ چکے ہوں گے کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے واسطے سے یعنی ذات حسین کے صدقے سے دردائیل کو اپنے عتاب سے نجات عطا فرمائی تھی، اور وہ خوش نصیب فرشتہ پھر سے حسین کے صدقے سے اپنے منصب و مقام پہ دوبارہ فائد ہوا تھا۔ یہاں پر ایک بات کی جانب میں ضرور متوجہ کروں گا کہ وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر کسی قسم کے فرشتے کو اس قسم کی کوئی نجات نہیں ملی، تو ایسے لوگوں کے لیے آیت اللہ حبیب ہاشمی کا اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کرنا اور پاکستان کے مایہ ناز عالم دین علامہ محمد علی فاضل جیسی ہستی کا دوران ترجمہ اس روایت کو بعین ہی بیان کر دینا اور اس روایت کے متن یا مفہوم سے کسی قسم کا کوئی اختلاف تحریر نہ کرنا اس روایت کی صحت پر دلیل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔